خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام یہاں پر تشریف فرمائے، علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، قبلہ حافظ اویس صاحب، قبلہ اسماعیل نورانی صاحب اور محمد رضا داؤدانی صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ۔ آغاز آپ سے کریں علامہ صاحب، آج 15 رمضان المبارک ہے، تو ڈائریکٹ یہ آدھا رمضان گزر گیا اور آج کے دن کی مناسبت سے حضرت امام حسن سے منسوب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خاص طور پہ وسیم بھائی ولادت ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور میرے ہاں مسجد اقصیٰ محمد علی سوسائٹی میں فجر میں ہم نے پوری محفل ان کی یاد میں کی۔ واہ کیا کہنا ہے۔ اور ان کا ذکر باعث رحمت، باعث برکت ہے۔ آل بیت اطہار کا ذکر، صحابہ کرام کا ذکر، یہ ہمارے لیے ذریعہ بخشش و نجات ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صرف ایک حدیث بیان کر کے برکت حاصل کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہیں، حضور لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، کبھی حضور لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی خطاب کو روک کر امام حسن کی طرف دیکھتے۔ چھوٹے بچے ہیں، ممبر پہ بٹھایا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ فرمایا کہ ھذا ابنی سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ فرمایا کہ میرا بیٹا سید و سردار ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا، آج تو چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ، اس کی سرداری کو دیکھنا۔ فرمایا مسلمانوں کے دو عظیم بڑے گروہوں کے درمیان جب اختلاف پیدا ہو جائے گا، تلواریں نکل آئیں گی، میرا بیٹا یہ آگے بڑھ کے ان کے درمیان صلح کرائے گا، امت کو ایک اور بہت بڑے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے اس وقت چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام اور مرتبے، آپ کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، مشابہت کے اعتبار سے دیکھیں، لم یکن اشبہ بالنبی الا حسن بن علی، اور بس سب سے زیادہ ان کی والدہ بھی بہت مشابہت رکھتی تھی، جیسے میں نے حدیث پاک پڑھی تھی کہ سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ تشریف لا رہی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا، ایسا لگ رہا تھا کہ حضور آ رہے، مشیتھا کا مشیتی رسول اللہ۔ اسی طرح آپ کی مشابہت بھی تھی، اور اسی طرح آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم بھی جب کربلا کے میدان میں آئے، یزیدیوں نے بھی دیکھ کر کہا کہ شبیہ پیغمبر میدان کربلا کے اندر آ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو سخاوت کے اعتبار سے دیکھیں، شبات کے اعتبار سے دیکھیں، اور صلح امت اور مصلحت کے اعتبار سے دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ بلند و بالا نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میدان معاشر میں، جس میدان معاشر کا آج کل آپ بہت زیادہ تذکرہ فرما رہے، اس کی تلخیوں کا، پریشانیوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر حضور کے آل بیت اطہار کے ساتھ فرمائے، حضور کے اصحاب کے ساتھ فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اسی طرح بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب کہ ایک دیکھیں ان ہستیوں کی ذات سے کیا باتیں سیکھنے کی، ظاہر ہے تو ایسا سوال ہے کہ جس کے جواب میں مطلب آپ پوری کی پوری نشریاتی زندگیاں ختم ہو جائے، لیکن ایک کوئی پریسائز پوائنٹ آج کے دور کے اعتبار سے اگر بتا سکیں، اور پھر یہی کہ جاؤں یہ روز محشر اور قیامت کے دن کا منظر اور یہ سب کچھ بیان کر رہے ہیں، تو ظاہر میں اپنے لیے بھی پوچھ رہا ہوں، لوگ بھی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ ایسے اسپیسیفک اعمال ہیں، ویسے تو پتہ ہے ظاہر ہے سب کو کہ بھائی اچھے اعمال ہوں گے تو انجام اچھا ہوگا، لیکن کچھ اس طرح کی چیزیں کہ جو روز محشر کی وہ سختی، وہ گرمی، جو اس کرب سے محفوظ رکھ سکیں انسان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پروردگار عالم ان کی محبت پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد علماء کرام کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں، اور یہ گزارش ضرور کروں گا کہ جو آپ نے پریکٹیکل اسپیکٹ پوچھا، تو ایک واقعہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کے واقعات میں بدیہیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ اچھا، کہ ایک مرد شامی نے آ کر ایک بدتمیزی کی، ظاہر ہے کہ وہ پروپیگنڈے کے اثرات سے مغلوب تھا، تو اس کو نہیں معلوم تھا حقیقتوں کا، تو اس نے آ کر مدینہ منورہ میں رہنے والا بھی نہیں تھا، وہ آیا اور اس نے آ کر مغلظات کہنا شروع کر دیے۔ تو اس موقع پر امام بھی جانتے تھے کہ اس کا معاملہ اور بیچارے کا پرابلم کیا ہے، یہ پروپیگنڈے کا شکار ہے۔ تو امام نے جو اس سے جواب دیا وہ کیا تھا، وہ گالیاں دے رہا تھا۔ اس کی تمام تر گفتگو کو سننے کے بعد امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ساری باتیں چھوڑو، ایسا لگتا ہے کہ کچھ غلط فہمیاں تمہارے دل کے اندر آ چکی ہیں، کچھ باتیں تم نے ایسی سن لی ہیں، اچھا ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ تم مسافر لگتے ہو، کھانا کھایا یا کھانا نہیں کھایا؟ اگر بھوکے ہو تو آؤ میرے گھر چلو، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس لباس کا مسئلہ ہے تو میں تمہارے لیے لباس فراہم کرتا ہوں۔ اگر مسافر ہو، رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو میرے مہمان بنو، میرا گھر کافی وسیع ہے، میں تمہیں اپنا مہمان بناتا ہوں۔ وہ آیا، امام کا مہمان بنا، امام نے اس کی خدمت کی، اور جب وہ جا رہا تھا تو اس نے ایک جملہ کہا، دیکھیے اس طریقے سے دل منقلب ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اس نے جاتے ہوئے جملہ یہ کہا کہ جب میں آیا تھا تو آپ سے زیادہ نفرت کسی کی میرے دل میں نہیں تھی، اور جب جا رہا ہوں تو آپ سے زیادہ کسی کی محبت میرے دل میں نہیں۔
یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے رویے تبدیل ہوتے ہیں. صحیح. اخلاقیات بہت بڑا، بہت ہی مؤثر ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں کو تبدیل کیا جاتا ہے. جیسے سحر میں بھی تذکرہ ہوا تھا کہ عبادات صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، اس کا دائرہ بہت بڑا ہے. کیا کہنا، وہ تو آف کورس ہے ہی، ضروری ہے، لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ معاملہ وہیں تک محدود ہو جائے، بلکہ انک لعلی خلق عظیم، کہ یقیناً آپ کو ہم نے خلق عظیم کی منزل پر فائز کیا. تو یہ اخلاقیات ہیں کہ جس کا بہت دلیل جو ہے نا اس کا اپنا اثر ہے، مگر دلیل سے زیادہ اخلاق کا اثر ہوا کرتا ہے. اور جو آپ نے عمل کے اعتبار سے یہ پوچھا، قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے، ایک تو یہی کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا. آپ قرآن مجید کے اندر دیکھتے چلے جائیں اطعام فقراء اور مساکین کے بارے میں کتنا تذکرہ آیا. اور یہاں پر مجھے ایک جملہ اور یاد آتا ہے کہ اطعام یتیم کے ساتھ ساتھ اکرام یتیم. واہ 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 واہ، کہ صرف کھانا نہیں کھلانا ہے، ان کی تعظیم اور تکریم بھی ہونی چاہیے. صرف وہی رویے کے بدل جانے سے وہ کھانے کا جو مزہ ہے نا وہ بہت تلخ ہو جاتا ہے. اگر اسے یہ کہہ دیا جائے کہ لیجئے نوش جان، آپ کے لیے شائن شان تو نہیں ہے یہ جملہ، اور وہی کھانا اگر کسی کے سامنے پیش کیا جائے اور یہ جملہ کہا جائے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لے کھا مر، آپ صرف جملوں کے تبدیل ہونے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ تلخی کتنی بڑھ جائے. کھانا تو وہی الگ ہے، کھانا وہی کھانا ہے. صحیح. ٹھیک. آج بلکہ یوں ایک آرفنس ڈے بھی کے حوالے سے بھی تو آپ بتائیے گا کہ میں نے علماء کرام سے سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اپنے جیسچر سے بتایا آپ کے یتیم کے ساتھ جو معاملہ بہتر کرے گا وہ کس انداز سے جنت میں یا روز محشر میں اس کے لیے آسانی ہوگی یا میرے ساتھ ہوگا. تو اس متعلق فرمائیے گا کہ ہم ظاہر اپنے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ بالکل قرآن کریم میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو رب کائنات نے بڑی تاکید فرمائی ہے. ان کا مال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ چھوٹا بچہ رہ گیا ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، تو ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال غلط استعمال نہ ہو. صحیح ہے. خاص طور پر اس کے مال کی تاکید کی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں. اللہ. اسی طرح فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. یہاں پہ خاص کر وہ ہے کہ جس میں جھڑکنا پایا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو جھڑکتے ہیں. ولا یحض علی طعام المسکین. تو ان کے لیے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی صف میں شامل کیا گیا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور اس سے دنیا میں اس نے یتیم کو ستایا ہوا ہوگا تو اللہ پاک نے اس کو اس چیز کے ساتھ شامل فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنا عمل یہ تھا کہ آپ کسی یتیم بچے کو دیکھ لیتے تھے تو اس کی انگلی تھام لیتے تھے اور اسے اپنے ساتھ لاتے تھے. جس طرح حسن و حسین کو محبت دیتے تھے ایسے یتیم بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت دیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پہ فرمایا کہ جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے. اچھا. کہا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ، اللہ تیرا دل نرم کر دے گا. تو دنیا میں جو ہے وہ دل کی نرمی اور قیامت کے دن رب کے عرش کا سایہ. اور ویسے بھی وسیم بھائی جیسے بھی بات چل رہی تھی نا، ہم نے مخلوق خدا کی بات کی ہے. حضور علیہ السلام نے کتنی چیزوں کو قیامت کے دن آسانی کے لیے اللہ کی مخلوق سے جوڑا ہوا ہے. واہ. تو خدا کی مخلوق کا پردہ رکھ، قیامت کے دن خدا تیرا پردہ رکھے گا. تو اس کا کوئی مسئلہ حل کر دے، اللہ تیرا مسئلہ حل کرے گا. کسی کو قرض دیا ہوا ہے، آسانی کر، اللہ تیرے ساتھ آسانی کر دے گا. تو مخلوق خدا ہو، یتیم ہو، غریب ہو، بیوہ ہو، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بہتری آپ کی قیامت کو بہتر بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صاحب بہت سارے سوالات ہیں فقہی حوالے سے بھی، باقی میں ذرا بیک ٹو بیک آپ سے 2-3 سوالات کرتا ہوں، پھر سب سے ایک رائے لے لیتا ہوں. ایک جو ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے آپ لوگ کافی بتا رہے ہیں، تو اس میں ترتیب کا ہی خیال رکھنا ضروری نہیں ہے. مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ 30ویں پارے کو پڑھنا زیادہ آسان ان کو لگتا ہے، یا if I may use the word انٹرسٹنگ لگتا ہے. ظاہر سارا قرآن ہی انٹرسٹنگ ہے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، پڑھی ہوئی بھی ہیں، بہت سنی ہوئی بھی ہیں، تو یہاں سے شروع کریں گے تو ذرا آسانی رہے گی. تو 30ویں سے شروع کر دیں، کوئی 15، یعنی کوئی اس میں مسئلہ تو نہیں ہے ایک عادت ڈیولپ کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ترتیب کی جو بات آتی ہے وہ نماز میں آتی ہے. جی جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس میں زیادہ اس بات کو ترجیح دی گئی ہے کہ آپ جب پہلی رکعت میں کوئی سورت پڑھیں تو اگلی رکعت میں اس کے بعد والی کوئی سورت پڑھیں، قصدن اس کا الٹ نہ کریں.
نماز میں ہے یہ. اچھا اگر بالفرض کسی نے کر بھی دیا تو ایسا نہیں کہ نماز باطل ہو جائے سجدہ سہو وغیرہ نہیں ہے اس پر, ٹھیک ہے. لیکن زیادہ ترجیح اس نماز میں ہے یہ کہ ترتیب کا خیال رکھیں. لیکن ویسے اگر آپ نارملی تلاوت کر رہے ہیں اور اپنی آسانی کے پیش نظر آپ اس جانب سے پڑھنا چاہ رہے ہیں, پہلے 30واں پارہ پڑھ لیا پھر 29واں پارہ پڑھ لیا, وہ بھی قدر آسان لگتا ہے لوگوں کو. یا یہ ترتیب بھی نہ ہو, 30واں پارہ پڑھ لیا پھر یہ کہ میں سورہ رحمان پڑھ لوں پھر سورہ یاسین پڑھ لوں, تاکہ یعنی ذرا ان چیزوں کے جن سے انسیت یا زیادہ سنا ہوا ہے وہ کر لوں تاکہ پھر آہستہ آہستہ ایک رب بن جائے. تو منع نہیں ہے, بلکہ اگر کسی کا دل اس بہانے تلاوت میں لگا رہتا ہے تو یہ زیادہ صحیح ہے. اللہ اچھا, اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اس طور پر زیادہ میرا دل لگا رہے گا اور میں مسلسل تلاوت میں مصروف رہوں گا اس طریقے سے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا بچوں کی آسانی کے لیے بھی ان کو پہلے 29واں پارہ عام طور پر پڑھا دیتے ہیں, پھر ادھر سے شروع کراتے ہیں, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اچھا ایک بات بتاتے ہیں, اب یہ جو آج کل کی صورتحال ہے تو ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ گورنمنٹ ایگزیکٹ پالیسی کیا دیتی ہے اعتکاف اور مساجد کے حوالے سے. وہ لاک ڈاؤن میں نرمی تو ہو رہی ہے, لیکن اس پر ایک لمحے کو فرض کر لیجیے کہ اگر اس انداز سے مساجد میں اعتکاف کرنا ممکن نہیں رہتا تو کیا ان حالات کے پیش نظر یہی اعتکاف گھر میں ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دو باتیں یہاں پر. اچھا, ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پوری مسجد کو بھر دیا جائے. صحیح ہے, جیسے جمعے میں ہوتا ہے, تراویحوں میں ہوتا ہے. اعتکاف تو پورے محلے میں بھی اگر ایک شخص ایک مسجد کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو یہ سنت کفایہ ہے. جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہوتی ہے, ایک آدمی نے پڑھ لیا, ایک چند نے بھی تو پورے محلے سے. اسی طریقے سے اگر اعتکاف ایک چند افراد بھی کر لیتے ہیں تو سب سے کفایہ ادا ہو جائے گا. تو اگر یہی لہٰذا رکھتی ہے حکومت تو ایک بندہ چلا جائے گا, اب باقیوں کو تو اس انداز سے جانے نہیں ملے گا, تو کیا وہ گھر پر کر سکتے ہیں اعتکاف؟ نہیں, باقی اگر اعتکاف نہیں کر پا رہے تو پھر وہ اعتکاف تو نہیں ہوگا, لیکن اپنے گھر پر وہ ایک عبادت کا اہتمام زیادہ کر لیں. اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنا یہ بھی ایک اچھی عبادت بھی ہے, اور ان کی تربیت اور ان کے سامنے عبادت وغیرہ. گھروں میں اعتکاف خواتین کے لیے سنت ہے گھروں میں, مردوں کے لیے گھروں میں سنت نہیں, بلکہ بعض روایتوں میں بدعت کا لفظ بھی آیا ہے, تو اس سے اجتناب کیا جائے گا. اور مسجد میں جہاں تک احتیاطی تدابیر کے ساتھ پاسبل ہو تو وہ بس وہی بہتر. مرد حضرات صرف مساجد میں ہی اعتکاف کر سکتے ہیں؟ جی ایسا ہی. فقہ جعفریہ میں بھی یہی ہے. فقہ جعفری کے اندر مرد و زن دونوں کے لیے اگر وہ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو جامع مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتے ہیں. اچھا, گھر کے اندر جس طرح سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ عبادت کا اہتمام کریں, اگر کوئی کونا مخصوص کر لیں, اس کے اندر زیادہ وقت گزاریں, یہ بہت اچھی چیز ہے, خاص طور پہ ماہ مبارک رمضان اور ان حالات میں, مگر اس کو اعتکاف کا عنوان ہمارے یہاں نہیں دیا. نہیں, ٹھیک ہے, صحیح. اچھا یہ کھانا, یہ مناہل صاحبہ ہیں, کھانا پکاتے وقت اگر مسالہ چکھ لیں نمک مرچ کا, ان کیس کے بھول جائیں کہ نمک ڈالا یا نہیں, تو روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے؟ اس کے حوالے سے پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ نارمل حالات میں تو آپ کھانا نہیں چکھ سکتے. صحیح ہے, ہیڈ لائن تو یہ ہے کہ آپ کھانا روزے کی حالت میں نہیں چکھ سکتے ہیں. ایک استثناء کی صورت دی ہے کہ کسی کا شوہر بہت زیادہ بد مزاج ہے, اور تھوڑی غلطی ہوگی میرے سے, مطلب یہ کہ تھوڑا سا غصے والا ہے. بد مزاج میں بھی کیا ایسی سی بات ہے؟ شوہر تو ناراض ہو جائے گا, ان کو تو راضی رہے. مطلب اس مزاج کا آدمی ہے, تو پھر اس صورت کے اندر ہلکا سا اس کو زبان پہ رکھ کے اور فوراً چکھ کے تھوک دینا ہے, نمک یا مرچ مسالے کے حوالے سے. اچھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ایسے صورتحال نہیں ہے, اس کا الٹ ہی ہے کافی سارا. آج یہ استثناء جیسے مؤلفۃ القلوب بھی اب کافی سارے ختم, تو یہ بھی ختم ہی ہو گیا ہے. تو آج یہ ہے کہ آپ کھانا چکھنے کی بالکل زحمت نہ کریں. اور آج تو سب سے بڑی بات وسیم بھائی کہ مسالہ جات ایسے آ گئے ہیں, اس کے اندر ہر چیز اس کے مطابق, مقدار کے مطابق اس کو ڈالتے ہو تو سارا کا سارا برابر ہو جائے گا. تو عصر حاضر کا فتویٰ یہ ہے کہ کھانا نہیں چکھ سکتے؟ نہیں, یہ تو نہیں کہہ سکتا. فقیہ الاسد تو مفتی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اجتہاد اللہ بتا دیں سر. نہیں, اس میں بد مزاج یا خوش مزاج شوہر دونوں صورتوں میں بتا دیں گے کیا ہے. پہلے بھی شرعی مسئلہ اس انداز سے, جو آخری ایک جملہ ہے اس میں ایڈ کر لیں, بس علامہ صاحب نے بات مکمل کر دی. اچھا, بس وہ ایڈیشن یہ ہے کہ اگر ویسے ہی کوئی عورت کھانے کی بہتری کے لیے تمام لوگوں کا خیال کرتے ہوئے, چاہے شوہر ایسا ہے یا نہیں ہے, ویسے ہی کھانے کا ٹیسٹ بہتر کرنے کے لیے یا اپنے سیٹسفیکشن کے لیے, اطمینان کے لیے, وہ چکھ کر یعنی زبان پہ رکھ کر اس کو نکال دیتی ہے, حلق کی طرف نہیں جا رہا, روزہ برقرار ہے. لیکن بغیر ٹیسٹ کا اندازہ ہو سکتا ہے زبان پہ رکھ کر, میرا خیال ہے کہ ایسا سنا ہے کہ اس انداز سے وہ اپنے تجربے کی روشنی میں ایسا کر لیتی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. تو اگر اس انداز سے کر لیتی ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن بلا ضرورت نہ کریں. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ کراہت ہے, روزہ فاسد نہیں ہوگا جب تک حلق سے اترے گا نہیں.
روزے کے فاسد ہونے کا قول نہیں ہے. جی یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. بالکل جو آخری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی میں ان کے ساتھ حلق والی بات کہ حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے اور ٹیسٹ برڈ جو ہے وہ زبان پر ہوتے ہیں تو اسے یعنی اس کو آج آپ افطار کے بعد چیک کر لیجئے گا کہ اگر آپ صرف اور صرف ایک ڈراپ اپنی زبان پر رکھ لیں اور کچھ بھی حلق سے نیچے نہ جائے تو آپ کو ذائقے کا اندازہ ہو جائے گا. اچھا اب تو اب اگر کوئی ویسے ہی اس کو روٹین بنا لے تو بھی اس کا پسند نہیں کیا مناسب عمل نہیں ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا صاحب نے فرمایا کہ کراہت ہے, بلا عذر جو ہے کراہت ہے. بس یہ وقت ختم ہو گیا. آخر بتا دیں کہ وہ کہتے ہیں شام کے وقت جناب پودوں وغیرہ کے پاس نہیں جانا چاہیے, پتہ نہیں کوئی مجھے کوئی شیطان نکل آتا ہے یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. پہلے بھی ہم نے یہ حدیث ذکر کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو مغرب کا وقت ہے اس میں شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں. اچھا تو اس طور پر جو ہے وہ اگر کوئی احتیاط کرتا ہے کیونکہ عموماً درخت وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ مسکن ہوتے ہیں جنات وغیرہ کے, تو اگر اس اعتبار سے اگر کوئی کرتا ہے وہ بھی کچھ لمحے کے لیے ہوتا ہے. یعنی گھروں میں گارڈنز وغیرہ بنائے ہوتے تو مغرب کے ٹائم نہیں جانا چاہیے ان گارڈنز کے پاس, بس احتیاط کر سکتے ہیں, شرعاً ممانعت نہیں ہے. ٹھیک صحیح. بہت شکریہ تمام علماء کرام کا, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا نیکی کا سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ. یہی ماہ کرم یہی ماہ